اور وہ عمل بہت با کمال ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ابھی سخت سردی تھی، دھند تھی، میں حویلی سے لاہور گیا. آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا، یعنی 1-2-1.5 فٹ پہ بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا، اتنی دھند تھی. خیر اللہ کی رحمت سے لاہور پہنچے. سڑکیں بھول گئے دھند کی وجہ سے. لائٹیں دیکھیں، بورڈ دیکھے، لاہور میں اٹھنا بیٹھنا ہے. ایک جگہ گاڑی کھڑی کی، کچھ احباب تھے، وہ لے گئے. پھر تنگ و تاریک گلیوں میں، بارش بھی ہو چکی تھی، کیچڑ بھی تھی، راستوں سے بچتے بچاتے ایک گھر میں گئے. اوپر کی منزل پہ بیٹھے. تھوڑی دیر ہوئی، ایک صاحب آئے. میں بیٹھا کچھ تسبیح کر رہا تھا، کچھ ذکر کر رہا تھا. ایک صاحب آئے، بالکل ایسے بالکل سادہ سے اور ان پڑھ، آ کے بیٹھ گئے. اور بار بار مجھے دیکھ رہے تھے اور ایک احساس دلا رہے تھے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. ایک احساس دلا رہے تھے، وقت، چاہت پیدا کر. میں نے پوچھا کیا حال ہے، خیریت سے، کیا نام ہے آپ کا؟ بڑے خوش ہوئے، قریب ہوئے کہ میں یہاں لاہور میں فلاں جگہ، بتی چوک پر فلاں جگہ جو ہے، میں جوس کا ٹھیلا لگاتا ہوں، ریڈی ٹھیلا لگاتا ہوں، فروٹ پھل بیچتا ہوں. اور مجھے ایک آپ کا دم جو ملا تھا اس سے بڑا فائدہ ہوا، اور میں لوگوں کو وہ دم کرتا ہوں اور لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں نے کہا کیا دم کرتے ہیں؟ کہ وہ آپ نے جو رسالے میں لکھا نہیں تھا کہ 3 دفعہ سورت انا انزلنا اور 3 دفعہ سورت انا اعطیناک الکوثر. میں نے کہا ہاں میں نے تو یہ لکھا تھا. تو کہا کہ وہ جو ہے میں وہ دم کرتا ہوں اور لوگ ٹھیک ہو جاتے. پھر میں نے انہیں واقعہ سنایا. ایک واقعہ یہ ہوا کہ لاہور میں ایک بند روڈ ہے، وہاں آگے ایک چوہان روڈ ہے. تو وہاں ہمارے ایک دوست ہیں شیخ صاحب، مجھ سے کہنے لگے کہ وہاں ایک صاحب ہیں جو شوگر کا دم کرتے ہیں اور لا علاج بیماریوں کا دم کرتے ہیں، اور کچھ لیتے نہیں ہیں، جو کچھ دے دے، اور لوگ ان سے دور سے دم کرانے آتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا شیخ صاحب اس سے کسی طرح سے وہ کر لو، کوئی طریقہ کر لو. اسے کہنے وہ دم دیتا نہیں. بہت کوشش کی میں نے، آپ کے سے پہلے مجھے پتہ ہے آپ کے مزاج کا، کہ آپ کو اگر میں نے بتایا. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. But getting تو آپ کا مطالبہ ہوگا کہ اس سے دم لے لو تاکہ میں انسانیت کو، مخلوق کو اس کا نفع پہنچاؤں، فائدہ ہو اس کا. وہ نہیں دیتا ہوں. کوشش تو کریں. میں ان سے بار بار اصرار کرتا رہا، کوشش کا کہتا رہا اور عرض کرتا رہا، کہتا رہا. ایک دفعہ آئے تو بڑی خوش آئے، کہنے لگے جی دم مل گیا. بڑی خوشی ہوئی. کہنے لگے ہوا یہ کہ ایک صاحب کو فائدہ ہوا تو انہوں نے کہا مانگ کیا مانگتے ہیں، مالدار تھے. انہوں نے کہا مجھے عمرہ کرا دے. مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ کو عمرہ کرا دیں گے. مجھے صحت یابی ہو گئی، شفا یابی ہو گئی. بہت دوائیں کھاتا تھا، بہت ٹیسٹ کرائے، باہر ملک بھی میں نے علاج کرایا، بہت مال خرچ کیا. تو آپ کو چند بار میں نے آپ سے دم کرایا تو میرا مسئلہ بالکل حل ہو گیا. خود ڈاکٹر بھی حیران ہیں، ٹیسٹ والے بھی حیران ہیں، لیبارٹری والے بھی. تو آپ کو میں چاہتا ہوں کہ کچھ دوں، تو انہیں عمرہ کرا دے. تو وہ صاحب عمرہ کرنے گئے تو وہ دم اپنے بیٹے کو بتا گئے، اور بیٹا میرا دوست تھا. اور میں نے پوچھا تیرا باپ کیا دم کرتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ 3 صورتیں، سورت انا انزلنا کی 3 دفعہ اور 3 دفعہ سورت انا اعطیناک الکوثر، بس یہ پڑھ کے دم کر دیتے. واہ کمال ہے.
تو مجھے کہنے لگے جی یہ دم ہے. میں نے فوراً اس کو لکھا اور اپنے ابکری میگزین میں اس کا میں نے پورا آرٹیکل لکھ دیا. یہ چیزیں امانتیں ہیں جو میرے پاس پہنچی ہیں. میں امانتوں کا امین ہوں. میری چاہت ہے میرے کفن میں امانتیں ساتھ نہ جائیں. اللہ کی امانتیں مخلوق کو پہنچا کے جاؤں. بڑوں سے ملی ہیں, درویشوں سے ملی ہیں, دوستوں سے ملی ہیں, خود لوگوں نے دی ہیں. یہ ساری امانتیں ہیں. کوشش ہے, دعویٰ نہیں کر سکتا. تو میں نے اس کو لکھا اور یہی تفصیل ساری کی ساری میں نے لکھ دی. اس تفصیل کے بعد جو لوگوں نے مجھے اس کے نتائج دیے, جو رزلٹ دیے اور جو کمالات دیے, وہ گمان اور خیال سے بالاتر ہے. اتنے رزلٹ اور اتنے کمالات اور اتنا زیادہ گمان سے خیال سے بالاتر. کیونکہ ہمارا رسالہ بہت پڑھا جاتا ہے اور میری بات اللہ کے فضل سے دنیا کے 216 ملک جزیروں سمیت وہاں سنی جاتی ہے. آواز اللہ نے پہنچائی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, ابکری کے ذریعے, انسانوں کے ذریعے, سینہ تو سینہ گزٹ, تو آواز سنی جاتی ہے. اللہ نے پہنچائی. جو چیز میں دیتا ہوں پھر اس کا مجھے آؤٹ پٹ ریزلٹ ملتا ہے اور بہت اچھا ملتا ہے. نیتوں کا اثر ہوتا ہے اور زندگی پہ اثر ہوتا ہے. ایک چیز اس لیے کہ میں اس کو دے رہا ہوں, اس کی جیب سے کچھ نکلے گا. جذبوں کا اثر ہوتا ہے. جذبوں سے تاثیر کم ہو جاتی ہے اور جذبوں سے تاثیر ختم ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑا تحفہ ہے اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو میں آپ کو اس وقت دے رہا ہوں. وہ ہے 3 بار اول آخر 1 دفعہ یا 3 دفعہ درود پاک اور 3 دفعہ سورت انا انزلنا اور 3 دفعہ سورت انا اعطینا کل کوثر. انوکھی دنیا ہے, انوکھی دنیا اس کے اندر. وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے جو پھلوں کا ٹھیلا ریڑھی لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے پاس لوگ آتے ہیں, میں کچھ نہیں لیتا. وہ کہتے ہیں ایک بابا ہے, اس کو کسی کا دم عطا کیا ہوا ہے, کسی فقیر نے, کسی بزرگ نے, کسی ولی نے دم دے دیا, وہ لوگوں کو دم کرتا ہے اور لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. انسان جب یقین کی زندگی پہ آتا ہے تو پھر میں نے ایک جگہ دیکھا, ایک دیوار کے ساتھ ایک بندہ کمر گھسائے جا رہا. میں کیا ہوا؟ کہنے لگے جو یہاں کے کمر گھساتا ہے اس کی کمر کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اور اس کو بیٹا بھی مل جاتا ہے اور اس کو یہ بھی ملتا ہے, اس کو یہ بھی ملتا ہے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا ایک لکڑی کے ساتھ وہ کچھ کر رہا. میں کہا یہ کیا ہے؟ کہ کسی نے بتایا اگر ایسا کرو تو تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی. مخلوق کے ساتھ اگر یقین ہو, مٹ جانے والی لکڑی, مٹ جانے والی دیوار, تو مل جاتا ہے نہ مٹنے والا رب اور نہ مٹنے والی کلام, جس کی سچائی اور حقیقت کے بارے میں انسان کوئی شک نہیں کر سکتا. نہ مٹنے والا رب اور نہ مٹنے والی کلام. سچا رب اور سچی کلام, بس ایک چیز سچی ہونی چاہیے, وہ ہے یقین.